تھی ارے بیٹا عباس جا کے دیتے تھے یہ دم بدن خبر روئے نہ اب حضور مہم ہو چلی ہے سر لاکھوں سے لڑے رہے ہیں غضب آپ کے پیسر زور آج پھر دکھا دیا حیدر کو شاہی کا 2 لاکھ کی سپاہ میں گم ہے دہائی کا صبح کے دل میں علی نے کہا کہ بچے کہاں ہزاروں کا یہ مارکا کہاں دے اور ہمتیں انہیں خلاق سو جا کچھ ہوتے پر فلک نے نہ ہونے دیا بے کس ہوں میں اسی پا مجھے اعتماد ہے غالب وہ دے کہ جو میرے دل کی مراد ہے بھیا کچھ اپنے بیٹوں کا مجھ کو نہیں گیا مر جائے لڑکے یا کہ ہوں تاپوں سے پائے صدقے کروں ہزار گر ایسے ہو نونہا سب دولتیں لوٹے پا بچے پاتے نہ ڈالا آئے بال پاو جو بلا پائی ہو دنیا میں کوئی ہو کے نہ ہو میرا بھائی ہو یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حضرت نے دی صدا عباس آؤ گر گئے زینب کے دل ربا دوڑے صدا یہ سنتے عباس سے فلک میں پاسو بہانے کو چلیے رے جاتے ہیں لاچے اٹھانے کو جھپٹے جو تھے
ننگے سر گرجے جو شیر کھاتے بھاگے سب شر دیکھا پڑے ہیں خاکہ ہم شیر پہ سر لڑنے میں جدا پا دم مرگ ذات کے دھارے تو چاہتیوں پاتی قبضوں میں ہاتھ کچھ ابھی قدر کے انہیں چلے ماں ایک لاش کو تو لیے تھے اور ایک لاش حضرت آقا سے لیکنا خیمات سامنے کے بیزار ہوئے داماد جیتے نہ پہنچے آئے رضب خیمگاہ میں دونوں صغیر مر گئے اثناء راب نکلے ہم سرا سے بارگی کرنا رہے صلوات برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام ملنتر صلوات آج بہت ہلکے صلوات آپ پڑھ رہے ہیں اور کلام ہم لے کے آگے ہم پڑھنے کے لیے باہر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک بار مل کے باواز بلند رسول جتنی قوت محمد والے محمد نے رکھی ہے اتنی بلند درود پڑھ پڑھ امام حسین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبریائی کا غرور بڑھا دے گا حسین کبریائی کا غرور بڑھا دے جو معرفت رکھتا ہوگا وہ دوسرا مصرع سمجھے گا کبریائی کا غرور بڑھا دے گا حسین جتنے اللہ کبریائی کا غرور
بڑھا دے گا حسین. سننا شیر یہ تو فکر رسل ہے فرشتوں میں ہے پر رکھتا ہے. یہ تو فکر رسل ہے فرشتوں میں ہے پر رکھتا ہے. ارے اپنے گھوڑے کو بھی اپنے گھوڑے سلجھنا دو بار اپنے گھوڑے کو بھی پریوالا دے گا حسین. کبریائی کا غرور بڑھا دے گا حسین. جو امام حسین سے محبت رکھتا ہے وہ سنے میں کہہ رہا ہوں. ساری دنیا سے یہ کہتا ہے یقین ساری دنیا سے کہتا ہے یقین تجھ کو اللہ نہیں دیتا تو تجھ کو اللہ نہیں دیتا تو دے گا حسین. کبریائی پردوں سے اس لیے میدان اتارا ہی نہیں. اس لیے غازی کو میدان اتارا ہی نہیں. ارے اتنے لشکر کو تو اصل سے ہرا اتنے لشکر کو تو اصل سے ہرا دے گا حسین. کبریائی کا غرور بڑھا دے گا حسین. اور حج پہ جانے خدا کو نہیں دیکھا حج پہ جاتے خدا کو نہیں دیکھا. محمد والا بردی کرنا ہے صلوات بردی کرنا ہے صلوات. ایک بار دل پیش کروں گا توجہ کا طالب کبریائی کا غرور بڑھا دے گا حسین. سننا حج پہ جاتے خدا کو نہیں دیکھا
پہ جا کے خدا کو نہیں دیکھا ہے اگر ارے کربلا خدا تم کو دیکھا کربلا خدا دیکھا کبریائی کا غرور بڑھا دے گا حسین توجہ کی بات ہے ساتھ گئے تم کے عطا کرنے پہ ساتھ گئے ساتھ جہاں اور بنا ساتھ جہاں اور بنا کبریائی کا غرور بڑھا دے گا حسین محمد اشتروں محمد کلام بہتری اس لیے میں دیا خون کا پرسان اس لیے اب میرے جسم کا خون اور بڑھا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد راج محمد کے لیے صلوات۔ 1442 ہجری کے اشہ محرم کی چوتھی تاریخ، چوتھی تقریر نماں بارگاہ خاص میں جگروٹ میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ معجزات معصومین پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ معجزے کو سمجھنے کے لیے تمہیدی طور پر یہ بات ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ نبوت، ولایت، یہ جتنے بھی عہدے اور منصب اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، ان کے دو جنبے ہیں، یعنی دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو آسمانی اور روحانی ہے، اور ایک پہلو اس دنیا کے طور و طریقوں کے مطابق ہے۔ یہ تمام سوالات معصومین سے ہوئے ہیں کہ اگر انبیاء، اولیاء اور اوصیاء کو کسی انسانی شکل میں نہ بھیجا جاتا تو یہ انسان کبھی بھی ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر کسی اور ہیبت ناک صورت میں پیش کیا جاتا
تو وہ خوف زدہ ہو جاتے اور ان کی موت واقع ہو جاتی. اس لیے انسانیت بڑھتی نہیں بلکہ گھٹتی جاتی اور وہ خوف زدہ ہو کر مر رہے ہوتے. اس لیے کہ ملک الموت کافر اور مشرک اور منافق کے پاس ایسی شکل میں آتے ہیں کہ وہ ملک الموت کو دیکھ کر ہی فوراً مر جاتا ہے. ایسی بدناک شکل میں آتے ہیں کہ ظاہر کی دنیا میں اس نے ایسی کوئی شکل دیکھی ہی تو خوف کے مارے اس کی موت واقع ہو جاتی. لیکن مومن کے پاس خوشرو اچھی شکل میں آتے ہیں، پیاری سی شکل میں آتے ہیں. یہ سب اللہ کی قدرت ہے جو انبیاء نے بیان کی، آسمانی کتابوں میں بتائی. یہ پہلو اگر سمجھ میں آ جائے تو آگے کے جتنے بھی مسائل آتے ہیں اسلامی حیات پیغمبر میں یا حیات معصومین اور ائمہ میں، تو پھر سوال نہ پیدا ہو، ذہن میں سوال نہ پیدا ہو، بلکہ خود ہی سوال پیدا ہو اور خود ہی سوال کو وہ حل کرے. ہر نبی کے سامنے جب اسے نبی مقرر کیا جاتا تھا کہ اب تم اعلان کرو اپنی نبوت کا، تو اس سے پروردگار عالم پہلے یہ وعدہ لیتا تھا کہ دیکھو ہماری طرف سے ہر چیز تمہیں مل جائے گی جو بھی درکار ہے. اس پیغام کو پہنچانے میں، ہمیں بنوانے میں، ہمیں ایک کہلوانے میں تمہیں جو دقتیں آنے والی ہیں تو تمہیں تمام آسانیاں روحانی حاصل ہوں گی کہ تم جس وقت چاہو اپنے دشمن کو مار دو، مجبور کر دو، لاچار کر دو، انہیں سزائیں دو، سارے اختیار تمہیں دے دی جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دولت کے ذریعے کام ہو سکتا ہے تو اتنی دولت تمہیں دے دی جائے گی کہ کبھی ختم نہیں ہو. اب سرکار دو عالم اگر تمام انبیاء کا میں پڑھتا ہوں تو بہت طویل تقریر ہو جائے گی. اس لیے میں معصومین میں 14 معصومین میں سرکار سے بات شروع کر رہا ہوں کہ غار حرا کے سامنے آپ کھڑے ہوئے تھے کہ جبریل امی آئے اور کہا کہ بات تو خیر درود و سلام کے اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہہ دیں تو یہ پورا غار حرا پہاڑ سونے کا ہو جائے گا. بس پیغمبر گئے، اس پہاڑ کو دیکھا، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا، پورا پہاڑ سونے کا ہو گیا. جبریل نے کہا اب جتنا چاہے آپ مکے والوں کو سونا بانٹ دیجیے، سونے ہی تو اصل دولت ہے. پیغمبر نے اس سونے کے پہاڑ کی طرف دیکھا اور اس سے کہا اپنی حیات تبدیل کر لے اور پہاڑ ہو جا. اور پھر کہا کہ اللہ کو ہمارا سلام کرو اور تسلیم و رضا پر ہم راضی ہیں. ہم مادی قوتوں سے اس نبوت کو چلائیں گے، بغیر دولت کے، بغیر معجزات کے. کبھی اگر ضرورت ہوگی تو ہم معجزہ دکھائیں گے، ورنہ جو انسانوں کی طاقت ہے اسی طاقت کے دائرۂ کار میں ہم ان سے بات کریں گے. اور تو ہمیں روحانی طاقت دینا چاہتا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ روحانی طاقت کا اختیار ہم کو دے دے، لیکن ہم ان انسانوں والے جو اختیارات ہیں
ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ احساسات جو انسانوں میں ہیں، ان کو کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، ان کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی چوٹ لگتی ہے، ان کو بھی زخم آتا ہے۔ ہم یہ سارے احساسات لے کر انسانی طاقتوں کے بل بوتے پر تجھے منوائیں گے اور تیرے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ اگر ہم نے دولت کے ذریعے یہ کام کیا تو پھر فرعون و نمرود وہاں یہی کہیں گے کہ تجھی بھی تو انہی چیزوں کی ضرورت پڑی نا۔ اگر ہم دولت کے ذریعے لوگوں کو خرید رہے تھے کہ تیرے انبیاء نے بھی بادشاہی کی اور ڈکٹیٹرشپ چلائی اور انسانوں کو خرید کر ان سے کلمہ پڑھوایا اور اس طرح امت بڑھا دی، بلکہ ہر نبی غریب ہوتا تھا، دولت مند اسے نہیں بنایا جاتا، لیکن انسانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اس معجزے کو تسلیم کر لو کہ ہم نے آسمان پہ یہ اعلان کر دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم زمین کے مالک ہیں، یہ پوری زمین آدم کی ہے، اگر کوئی اس پر قبضہ کر کے ملک بنائے گا تو وہ غاصب کہلائے گا، زمین آدم کی ہے، اب آدم جسے اپنا نائب بنا دیں، نیابت میں وراثت میں یہ پوری زمین کا گولا اسی کا ہے جسے آدم دیتے چلے جائیں۔ اس لیے ہم اعلان کرتے ہیں زیارت میں حسین آدم کے وارث ہیں، حسین نوح کے وارث ہیں، حسین ابراہیم کے وارث ہیں، حسین موسیٰ کے وارث ہیں، حسین عیسیٰ کے وارث ہیں، حسین محمد کے وارث ہیں۔ یعنی انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین کے مالک حسین۔ اعلان کر دو، قبضہ نہیں دکھانا، قبضہ نہیں دکھانا، قبضہ تمہارا ہے۔ ہاں ایک دن ہم نے رکھا ہے کہ اس زمین کا مالک آ کر ساری زمینوں کو استعمال کر کے بتائے گا یہ زمین ہماری ہے۔ اللہ نے اعلان کیا تھا یہ زمین ہماری، آدم کے وارث ہم ہیں۔ تو امام کے لیے یہ جس وقت آئیں گے تو چلتے جائیں گے، زمین کو ٹھوکر ماریں گے، زمین اپنا خزانہ اگل دے گی، جدھر جدھر سے جائیں گے قدم پڑے گا، زمین پھٹے گی، خزانہ آئے گا، خزانہ ابل آئے گا۔ پھر امام کھڑے ہو کر کہیں گے اس کے لیے تم ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، آؤ لوٹ لے جاؤ، آج دولت کو دیکھو، اگر آج کام آ جائے یہ دولت کو اٹھا کر لے جاؤ۔ میں نے زمین اپنے خزانے اگل دے، اب پتہ چلے گا انی جاعل فی الارض خلیفہ کیا ہے۔ اور دیکھیے یہی زیارت ہے جس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، اے رحمان کے خلیفہ۔ دو نام ایک ساتھ آیت میں آئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین۔ آپ دیکھیں رحمان و رحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ فرق کیا ہے رحمان و رحیم؟ رحمان اپنے خاص بندوں کے لیے، رحیم سب کے لیے، یعنی رحیمیت جو ہے اس میں یہ طے ہے کہ ایک ہی دسترخوان جو دنیا پہ لگا ہوا ہے جہاں رزق آ رہا ہے، اسی رزق میں سے فرعون بھی کھائے، موسیٰ بھی کھائیں، نمرود بھی کھائے، ابراہیم بھی کھائے، سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو روٹی دے رہا ہے، کافر کو بھی، مشرک کو بھی، اپنے دشمن کو بھی۔ یہ رحیمیت ہے۔ اور رحمانیت یہ ہے کہ صرف اپنے ان ہادیوں کے لیے رحمان ہے جنہیں خود اس نے بنا کر بھیجا۔ اس لیے کہتے ہیں مہدی رحمان کے خلیفہ ہیں، یعنی رحمانیت امام مہدی کے لیے، جو وہ کہتے ہیں اپنے رحمان سے
وہی کرے گا رحمان۔ سارے اختیارات موجود ہیں، اللہ نے دیے، استعمال کرو۔ نہیں کرتے ہم مادی قوتوں سے اپنی نبوت کو منوائیں گے۔ اگر اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں تو آگے تمام چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ انہوں نے قید و بند کیوں اٹھائی، ان کو زہر کیوں دیا گیا، ان کو قتل کیوں کیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسانوں کے ذہن میں شکوک آ جاتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے جنہیں مقرر کیا گیا ہے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں۔ تو چونکہ اختیار ان کے پاس ہے تو اب ہمیں مار لو، ہمیں پیٹ لو، ہمیں مار ڈالو، ہمیں دفن کر دو، ہمیں فنا کر دو۔ شکوے کر کے تو نے خود مختار بنایا۔ تیرے انبیاء آتے تھے، ظلم کرتے تھے، وہ کہہ رہا ہے میں عادل ہوں، ظلم نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بھی سمجھا دیا کہ جو کچھ کام تم کرو گے غلط اس کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے، تمہارا اپنا نفس اس کا ذمہ دار ہے۔ چونکہ نفس وعدہ کر کے آیا ہے، اب یہاں آ کر اگر سرکاری کرو گے تو اس کے ذمہ دار تم۔ رہ گیا معجزہ، جب تمہیں ضرورت پڑے تم فطرت کائنات کی تمام چیزیں تمہاری خادم ہیں، ان کو حکم دینا، جیسے چاہو گے یہ اپنی ماہیت کو بدل لیں گے۔ زمین تمہاری، کائنات تمہاری، آفتاب تمہارا، ستارے تمہارے، چاند تمہارا، ہوائیں تمہاری۔ بس ایک نمونہ اللہ نے سلیمان کو حکومت دے کر دکھا دیا۔ ہوا پر بھی حکومت، پانی پر بھی، آگ پر بھی، پرندوں پر بھی، چرندوں پر بھی، درندوں پر بھی، اجنہ پر بھی، عفریت پر بھی، سب پر سلیمان کی حکومت ہے۔ ہوا کوئی کام ہی نہیں کر سکتی سلیمان کے حکم کے بغیر۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے حضرت سلیمان سے شکایت کی، کہیے ہوا بہت دشمن ہے، میں اپنے گھر سے نکلی اور اس نے مجھے گرایا، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو بلایا، کہ اس بوڑھی کا ہاتھ تو نے توڑا؟ اس نے کہا میں کیا کروں، میں چل رہی تھی، یہ سامنے آ گئی، میں نے تھوڑی کچھ کیا۔ تو ہوا بھی اپنے مسئلے پیش کرتی تھی اور ہوا کے جو شکار تھے وہ اپنا مسئلہ پیش کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی چونکہ زبان منطق طے، ہم نے پرندوں کی زبان سکھا دی سلیمان کو، ہم نے پرندوں اور چرندوں کی زبان ایک نمونہ دکھا دیا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نبی کو سلیمان جیسا نبی بنا دیتے، کائنات پہ اختیار دے دیتے، سمجھانے کے لیے کہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن سرکار نے سلیمان والا اختیار لے کر اور استعمال نہیں کیا، اس لیے فخر سلیمان ہے، فخر سلیمان ہے۔ ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے فخر سلیمان ہے۔ سلیمان یہ نہ کر سکے لیکن سرکار کے لیے ہوا، اس لیے اختیار لے کر سلیمان کا اختیار استعمال نہیں کیا۔ ہمارے پیغمبر بھی ساری بولیاں جانتے تھے، جانوروں کی، پرندوں کی، درندوں کی، حشرات الاسد کی زبان جانتے تھے اور بول سکتے تھے۔ چٹے اور چڑیا، جسے چڑا اور چڑیا بھی بولتے ہیں، ہمارے تو لکھنؤ میں چٹا چڑیا بولتے ہیں، چھوٹے سے ہوتا ہے، براؤن سا، ہلکا ہلکا رنگ ہوتا ہے، چینچی کرتا ہے، چھوٹا سا۔ مادہ کا رنگ اور ہوتا ہے، نر کا رنگ ذرا الگ ہوتا ہے۔ سلیمان کے محل کی چھت میں اس نے گھونسلہ لگا دیا۔ اب سلیمان جو باتیں وہ کرتا تھا سلیمان سنتے تھے۔ ایک دن چڑیا جو تھا وہ گیا جنگل چڑھنے، دیر میں آیا تو چڑیا نے منہ پھیر لیا اس کی طرف اور کوشش کر کے ادھر کو منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اب چڑے نے کہا بھائی دیکھو مان بھی جاؤ، ایسی کیا ناراضی، اتنی ناراض کیوں ہو؟ نہیں تم اتنی دیر میں کیوں آئے، میں ناراض رہوں گی۔
چیتے نے کہا دیکھو اگر تم نہیں مانو گی نا میری بات، میں سلیمان کا پورا یہ محل جو ہے نا الٹ کے رکھ دوں گا، میں ڈھا دوں گا، پورا محل ڈھا دوں گا۔ حضرت سلیمان نے نگاہ ادھر تو آ، چیتے سے کہا ادھر تو آ، وہ جلدی سے آ گیا، اطاعت کرتا تھا، جلدی سے آ گیا، تب پہ بیٹھ گیا۔ جی نبی اللہ تو میرا محل ڈھائے گا؟ کا سرکار یہ گھریلو معاملہ ہے، بیوی کو منانے کے لیے بہت سے جتن کرنے پڑتے، آپ اس معاملے میں کیوں بول رہے ہیں؟ یہ گھریلو مسائل ہے، ہماری بیگم کا مسئلہ ہے، آپ اس میں بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ اچھا بھائی جا منا لے، جا اسے منا لے۔ اس طرح کے واقعات حضرت سلیمان کے بھرے پڑے قصص الانبیاء سمجھانے کے لیے حضرت داؤد کے واقعات، جنگلی درندے پرندے سب جو کچھ وہ پڑھتے تھے زبور کی نظمیں جمع ہو جاتے تھے، چونکہ لہن داؤد یعنی ان کی کتاب جو اتری تھی وہ لہن میں اتری تھی، یہ تحت میں پڑھی جاتی ہے قرآن توریت اور انجیل، لیکن زبور نظم، اور وہ جس وقت جنگل میں لہن سے وحی خدا کو پڑھتے تھے تو سارے پرندے درندے آ کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے، اور سلیمان کی وحی جو نازل ہو رہی تھی اللہ سے اسے سنتے تھے۔ اس لیے جس کی آواز اچھی دیکھتے ہیں تو وہاں کا ہمارے ارے بھائی ہم کو تو لہن داؤد بھی ملا ہے، جیسے یہ نشان ہے ہمارے، ماشاء اللہ اتنا پورے، ان کو کیا کہنا، یہ کہاں ملتے ہم کو اتنے قیمتی آدمی؟ یہ تو ضلع رضا لاہور گئے، دریافت کیا، اب تو مجھ سے آ کے بتایا، مجھے یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی کوئی پاکستان میں ہے، مجھے دنگ کر کیا ضلع رضا ہے۔ پھر آخر انہوں نے کہا بھائی ہم بلائیں گے نشان کو، وہ آئیں گے، یہ آئے۔ میں پوری رات ان کے ساتھ جاگا، کیونکہ مجھے بھی یہ علم آتا ہے، پڑھا ہے میں نے، تو میں نے ایک ایک چیز ذہن کی ان سے پوچھی، میں نے کہا اب یہ سناؤ، ہم سمجھے تھے کہیں تو یہ اٹک جائیں گے، اور اتنے اطمینان سے انہوں نے جناب پوری رات ایسا سب کچھ سنا دیا، استادوں والا ہر سوچ، ہر سلام، ہر مسیا حیران کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو اپنا پڑھوایا بھی چاہتا معصومی میں، تو جناب عالی لہن داؤدی کے مالک بہت کم ہوتے ہیں، ڈھونڈے سے ملتے ہیں، آسان نہیں۔ ایک دو لوگوں کو میں نے دیکھا، ایک ہمارے بھائی محسن کے انچولی میں کیا عبور حاصل تھا لہن پر، تو ہمارے یہاں لہن بولتے ہیں عزاداری کی زبان میں، اس لیے کہ داؤد کے لیے لفظ لہن ہے، اور اس سے باہر کی جو برادری ہے وہ اس کو ترنم بولتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ لفظ مکروہ ہے، ترنم کا لفظ ہمارے یہاں مکروہ ہے، ہمارے یہاں لہن بولا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہمارے یہاں کیا ہے؟ سوز بولا جاتا ہے، یہ بھی پاکیزہ لفظ ہے۔ یہ دونوں لفظ کہیں اور نہیں بولے جاتے، کہیں اور سے جہاں سے وہ لفظ آیا وہاں ہمارا لفظ نہیں جاتا، اور ان کا لفظ ہماری بات میں نہیں آتا۔ تو داؤد کے پاس جو معجزہ تھا وہ ان کا لہن تھا۔ حضرت سلیمان کو پورے ملک عظیم کی حکومت ملی ہوئی تھی، ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور وہ تمام معجزات قرآن میں موجود ہیں، اور اپنے اختیار سے کامیاب ترین تبلیغ کر لیے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ یہ ہے مشکل گھڑی، یعنی اختیارات سارے دیے گئے، اب ایسی منزل نہ آئے کہ اختیارات لے کر بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہنا پڑے لا الہ الا اللہ انی کنت من الظالمین، انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہنا پڑے گا،
میں نے اپنے اوپر اپنے نفس پر کیسے کون ترجمہ کروں آج، ظلم کیا. یہ مسائل ہیں کسی بھی نبی کے اگر یہ کہہ دے. میں سمجھا رہا ہوں، میرے نبی کہتے ہیں اختیارات دنیا کے، پتھر بھی کھاؤں گا، ان کا کوڑا پھینکا جائے گا میرے سر پہ، مجھے مجبور و لاچار کیا جائے گا، یہ ہر بات میں مجھ پہ حملہ کریں گے، یہ کامیاب ہوتے رہیں گے، دنیا میں ناکامیاب ہوتا رہوں گا، یہ میرے مشن کو خراب کریں گے، یہ میری بات نہیں مانیں گے، یہ اپنی دولت سے سارا کام کر لیں گے، یہ لوگوں کو اپنی طرف ملا لیں گے اور میں لاچار رہوں گا، میری طرف ایک رہے گا، ان کی طرف سب رہیں گے، یہ مل کر ہمیں قتل بھی کرنا چاہیں گے، لیکن ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے، ہم چھپ کر انہیں دھوکہ نہیں دیں گے، دھوکے سے ہم انہیں بار بار اپنے معجزات سے، اور جب چاہیں گے تو کر بھی دیں گے، جہاں ضرورت ہوگی جیسی ضرورت ہوگی کر بھی دیں گے، لیکن عام طور سے ایسا کریں گے کہ جہاں ہم انہیں لاچار کر دیں، انہیں لنگڑا کر دیں، انہیں لولا کر دیں، انہیں اندھا کر دیں، انہیں بہرا کر دیں، اور جہاں چاہیں گے اندھا بھی کر دیں گے، شب ہجرت اندھا کر دیا اور نکل کے چلے گا. جہاں جہاں آنکھیں کھولنی، جہاں جہاں آنکھیں بند کر دی، اور اپنوں کو یوں سمجھایا، ارے بھائی رو نہیں، صبر کرو، پریشانی کیا ہے، اس طرح بھی سمجھایا. کس کے دل میں کیا ہے جانتے ہیں، پھر بھی گلے لگائے ہوئے. شروع میں پہلے بتا دیتے، آج تو نے یہ کھایا، آج تو نے وہاں پر یہ پیسے زمین میں گاڑے، جو بھی آتا تھا کافروں میں سے آپ بتا دیتے، آج یہ کام تو نے کیا. شروع میں مکے میں پیغمبر نے یہ سارے معجزے دکھائے، لیکن اس کے بعد پھر اپنی باطنی قوت کو استعمال کرتے ایک انسانی طاقت، اس لیے محسن انسانیت کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانی عادات و اطوار کو برت کر اس کو معراج پہ پہنچا دے. یہ ہے اسوہ حسنہ، اس طرح بنو. عادات تم میں بھی ہیں، عادات ہم میں بھی ہیں، لیکن دیکھو ہم نے اپنے نفس پہ کیسے کنٹرول کیا، تم بھی اسی طرح کرو. اسی کو تزکیہ نفس کہا گیا. ہم نے بھیجا ہی اس کو اس لیے کہ نفس کو پاکیزہ بنائے. تزکیہ نفس یعنی ہر انسان کے نفس کو پاکیزہ بنا دے. اگر نفس پاکیزہ ہو گیا تو معاشرہ پاکیزہ ہو گیا، پھر اولاد پاکیزہ ہو گئے، شجرہ پاکیزہ. یہی تو مسئلہ تھا کہ ہر مثال کے لیے علی کو سامنے رکھا تھا. اگر اس سے دشمنی کی تو نفس نجس ہو گیا، اس سے دشمنی کی تو جہنم میں جاؤ گے، اس سے دشمنی کی تو پھر تمہاری ولادت نجس ہے، پاک نہیں ہے. ایک معیار، ایک کسوٹی بنا لیا، اور علی کے ذریعے امت کو آزماتے رہے. اللہ کا حکم تھا کہ علی کو میزان بنا لو، علی کو معیار بنا لو، اور علی کو دیکھو اور امت سے کہو علی، امت سے کہو علی. اب اگر محبت ہے تو محبت بڑھتی جائے گی، اور اگر نجاست ہے تو دشمنی بڑھتی جائے گی. عجیب مثال اللہ نے سامنے رکھی. مثال اللہ نے سامنے رکھی تھی علی کی مثال، اور آج تک کیا قیامت تک آزمایا ایمان جائے گا علی کے ذریعے. اب نام لینے سے کہ اس وقت کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، پھر یہ کہا علی کا ذکر عبادت، اس لیے کہ جب تک صورت ہے لوگ دیکھیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ذکر کرنا تو وہ عبادت. یہ آسان نہیں ہے. وہ اللہ جو کہے ہم نے انسانوں جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وہی نبی جو یہ آیت پڑھ رہا ہے وہی یہ کہے کہ ذکر علی عبادت ہے، علی کا چہرہ عبادت ہے.
ارے وہ آیت اتنی اسی لیے تھی تاکہ یہ کہا جائے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے. یعنی علی کی صورت سے جو عبادت نگاہوں کو ہوگی وہ اس کی عبادت ہے. ذکر علی جب تک ہوگا تو ذکر علی ہی اس کا ذکر ہے. یہ کیوں علی کیوں ہے آئیڈل اور عظیم اور مثال بنے ہوئے؟ پیغمبر بتاتے تھے کہ دیکھو بچپن میں اس نے مجھے مانا، بچپن میں قبول کیا مجھ کو. یا رسول اللہ سب سے پہلے اس نے کہا کیا تم اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے اس کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے؟ اس کی وفا کو دیکھو، اس کی اطاعت کو دیکھو، اس کی محبتوں کو دیکھو، اسلام سے اس کی محبت دیکھو. جان کی پرواہ نہیں کرتا، ہر وقت دین پہ جان قربان کرنے کو موجود ہے. کوئی جنگ کی آگ پھڑکی ہو، بڑا سے بڑا پہلوان آیا ہو اور میں نے کہا علی چلے جاؤ، کبھی پلٹ کے یا رسول اللہ میری عمر دیکھیے، اس کی عمر دیکھیے، یہ تجربے کار ہے، میں اس سے کیسے لڑوں گا، یہ بہت بہادر ہے. ارے یہ بھی تو نہیں کہا بہت بڑا لشکر ہے، ارے 14-15 ہزار ہے، میں اکیلا ہوں، میں کیسے لڑوں گا. بڑا سے بڑا پہلوان آ جائے، علی جاؤ علی جاؤ. تو لوگ بھی بڑے حیران ہوتے تھے اور حیران ہو کے پوچھتے تھے، کہتے تھے یا علی بڑا سے بڑا پہلوان آ جاتا ہے اور آپ کے مقابل آتا ہے اور آپ اسے زیر کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کہ سنو گے سمجھ میں آئے گا. جس وقت میں کسی پہلوان سورما بہادر کے مقابل جاتا ہوں، جیسے ہی میری اس کی آنکھیں چار ہوتی ہیں، جیسے ہی آنکھیں ملتی ہیں تو اس کا رواں رواں بدن کا ریشہ ریشہ پکار کے کہتا ہے جا علی کے ہاتھ سے مر جا. اس کا باطل پکارتا جا علی کے ہاتھ سے قتل ہو جا. مثال موجود ہے، ہمارے ابن عبد جب گر گیا اور اس نے منہ پر لعاب دہن پھینکا تو آپ اتر گئے. جب اتر گئے تو ٹہلنے لگے، اس لیے کہ ٹانگیں تو اس کی دونوں کاٹ ہی چکے تھے، بس سر کاٹنا تھا. اب آدھی موت میں علی اتر گئے، اب وہ تڑپ رہا ہے اور ایک بار کہتا ہے اے شہبازوں کے شہباز، اے فضاؤں میں پرواز کرنے والے علی، اے ملکوت کے رہبر، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جلدی میرا قصہ تمام کر، میں تو موت میں ہوں. اگر بچ گیا تو لنگڑی ٹانگ لیے میں کس کے اوپر بھروسہ کروں گا؟ میں تو منحوس قرار پاؤں گا، لوگ مجھ پہ لعنت کریں گے. اتنا بہادر تھا، اب تجھے کون پالے؟ جلدی میرا گلا کاٹ. یعنی علی کے ہاتھ سے مرنا چاہتا ہے، اب زندہ نہیں رہنا چاہتا. تو اب علی کی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اپنے نفس کو بلند کرنا پڑے گا، تب یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ روحانی جنبہ کیا ہے اور مادی جنبہ کیا ہے. اس کے پیغمبر کو علی معجزہ بنا کر دیے گئے. پیغمبر کے دو ہی معجزے تھے، ایک قرآن ایک علی. اور علی کے لیے معجزوں کے انبار تھے، تلوار آئے تو معجزہ، گھوڑا آتا ہو تو معجزہ. اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. صاحب معجزہ سرکار تھے، لیکن اس علی کو بھی تھا. علی اس لیے معجزہ دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ وزیر کیسا ہوتا ہے نبی کا، تاکہ لوگوں کو ہوس نہ ہو کہ ہم نبوت کے وزیر بن جائیں. علی جیسا وزیر ہوتا ہے تو لوگ جب دھوم دھام سے علی کا ذکر کریں تو لوگ کہیں واہ 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 واہ. جب وزیر ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا، اور جب نبی ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا. یہ سلسلہ ہے حمد کا، یہ حمد الہی کا سلسلہ ہے. اس لیے علی کا ذکر شدت سے کروایا گیا اور کیجئے کہ یہ توحید کی ضمانت ہے. ذکر علی توحید کی ضمانت ہے. اب ہر بیٹا علی کا
علی کی طرح صاحب معجزہ۔ متوکل نے کہا ہے جاؤ امام علی نبی کو لے کر آؤ اور حراست میں لاؤ۔ آئی ہے، فوج آئی ہے لینے کے لیے، قید و بند میں رکھنا چاہتا ہے، اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتا ہے، نظر بند کرنا چاہتا ہے۔ اور امام باہر تشریف لائے، گھوڑا تیار ہے، سامان سارا لا دیا گیا ان کو۔ امام نے سامان لگوا دیا، لوگ ساتھ ہیں امام کے، کچھ لوگ ساتھ جا رہے ہیں، امام بھی جا رہے ہیں، 10ویں امام۔ جیسے ہی گھوڑے کے قریب آئے ایک ہوا کا جھونکا آیا، واپس ہوئے، گھر میں گئے کہ جتنے لحاظ، گدے، گرم کپڑے سب صندوقوں سے نکالے گئے۔ جلدی جلدی غلاموں نے، کنیزوں نے سارا سامان نکالا اور کہا اس کو طے کر کے ساری چیزیں اونٹوں پہ لا دی۔ گرمی اتنی سخت تھی، دھوپ چلچلاتی ہوئی، جب سامان لدنے لگا تو فوج میں دو ایسے دوست تھے کہ ایک کا عقیدہ کچھ تھا، ایک کا عقیدہ کچھ تھا۔ دوستی تھی لیکن جھڑپیں ہوتی رہتی۔ تو ایسے میں ایک نے دوسرے سے کہا یہ ہے تمہارے امام، ان کا چرچا کرتے ہو یہ تمہارے 10ویں امام ہیں۔ دھوپ دیکھو کتنی تیز ہے، گرمی دیکھو، گرم کپڑے لے جا رہے، لحاف لے جا رہے، گدے لے جا رہے، پہننے کے گرم کپڑے لے جا رہے، یہ ہے تمہارے امام۔ اور وہ چپ ہے۔ اب کیا جواب دے؟ موقع سے جواب دے گا۔ آئمہ کے ماننے والے موقع سے جواب دے گا۔ اب سفر جاری ہوا، چلے ایک شہرہ میں پہنچے، خیمے لگے، ٹھہر گئے، خیمے لگ گئے، امام کے خیمے بھی لگ گئے، فوج کے خیمے بھی لگ گئے، جو لینے آئی ہے فوج۔ رات گزری تھی کہ بارش شروع ہوئی، بارش ایسی ہوئی کہ جل تھل میدان بھر گئے، اور صرف بارش نہیں برف کے ٹکڑے گرنا شروع ہوئے، اور جیسے جیسے برف باری ہوتی جاتی ہے سردی بڑھتی جاتی ہے۔ اب فوج کے پاس تو گرمی کے کپڑے تھے، سردی جو پڑی تو سردیوں میں جیسے کانپتے ہیں۔ ایک بار امام نے اپنے غلام سے کہا جاؤ، وہ سب تھر تھرا رہے ہیں سردی سے، گدے لے جاؤ، لحاف لے جاؤ، انہیں گرم کپڑے دو۔ جب گرم کپڑے، لحاف، گدے آ گئے اور سب کی سردی دور ہوئی، گرمائش ملی، تو وہ بیٹھا تھا، اس نے کہا دیکھا ایسے ہوتے ہیں ہمارے امام۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کا بنایا ہادی کیسا ہوتا ہے۔ اب اس میں بہت سے مر بھی گئے، ٹھٹر کے مر گئے۔ اب یہ کیا سبب ہے کہ مر گئے؟ اس لیے کہ راستے میں اس نے بحث یہ اٹھائی تھی کہ تمہارے امام اکثر اپنے خطبوں میں کہتے ہیں روبے زمین کی کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں مردے دفن نہ ہو۔ وہ تو لب و دب صحرا تھا، 40 آدمی مرے تھے فوج میں سے، ان کو وہیں دفن کیا گیا۔ جب قبریں بنا کے قافلہ چلنے لگا تو اس نے مڑ کر کہا یہ قبریں تم نے دیکھی؟ اس صحرا میں کئی قبریں بنتی ہیں، یہاں جب انسان نہیں رہتا تو قبریں کیسے بنتی؟ اس طرح قبریں بنتی ہیں، اور روئے زمین میں کہیں چلے جاؤ قبریں ہوں گی۔ تو لوگ بلا سوچے سمجھے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ سارے عقائد جو ہمارے ہیں فیس بک ایجاد کر دیا یورپ نے، اب وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پہلے کیوں اڑاتے تھے کہ چونکہ روب و دبدبہ اور شاہی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم اقتدار میں ہیں، دولت مند ہیں، تو وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آل محمد کے خلاف ہیں تو فیس بک پہ بیٹھے مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے کہ بچوں کے لیے فیس بک ہے، جوانوں کے لیے فیس بک ہے۔ ایک بڈھا جلاد بیٹھا ہوا ہے فیس بک پر، بڈھا بچہ بنا ہوا ہے،
جیسے بچے فیس بک کھیلتے ویسے ہی وہ ٹک ٹاک کھیل رہا ہے بیٹھا ہوا، بڈھا شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، اس کے کھیل کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور وہ صرف فیس بک استعمال کرتا ہے بس، کہیں مجمع میں نہیں جاتا، 4 لڑکے بٹھا لیے، کیمرہ لگایا، فیس بک پہ آ گیا، فیس بک کے ذریعے بہکا رہا ہے۔ ارے اپنے بھی بہکا رہے ہیں اور غیر تو غیر ہیں، اب ان کی سنیں کہ ان کی سنیں، ان کو سمجھائیں کہ ان کو سمجھائیں، ان پہ تبلیغ کریں کہ ان پہ کیا کریں کیا۔ اس فیس بک نے سب کے چہرے یعنی فیس کھول دیے، اسی لیے انہوں نے نام رکھا ہے چہروں کی کتاب، چہرے دیکھ لیجیے سب کے، ایسے مسکرا مسکرا کے کہتا ہے امام حسن کو شیعوں نے قتل کیا۔ شیعہ کون سے شیعہ؟ یہ شیعہ جو ڈگرول میں رہتے ہیں، جو کاظمین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے کس طرح کے شیعہ تھے جنہوں نے امام حسن کو قتل کیا؟ بنی ہاشم کو امام حسین کو چھوڑ گئے، اتنی تعداد میں تھے، عجیب عجیب باتیں، عجیب باتیں کرتا ہے۔ ابھی جو نیا کلپ آیا ہے اس میں کہہ رہا ہے، عجیب بات کہہ رہا ہے، پتہ نہیں شیعوں کو خوش کر رہا ہے کہ سنیوں کو خوش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے ساتھ جاتے ہیں، امام حسین سے کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، نصیحت کی امام حسین کو، کہاں جا رہے ہیں آپ اور کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا تم ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو میرے ساتھ جاتے اور حضرت عمر کربلا میں شہید ہو جاتے۔ ارے بتائیے یہ امام حسین نے کب کہا؟ ارے حضرت عمر تو پہلے ہی شہید ہو گئے اور محرم میں ہی لوگ چاہ رہے ہیں کہ شہید کرتا دکھایا جائے۔ دیکھیے اگر 26 سے پہلی تک لائے گھسیٹ تھے تو اگر 54 سے لے کے یہاں تک 6 دن کا فرق پڑتا ہے تو آگے 2054 تک عاشور تک آ جائے گا معاملہ۔ تو وہ یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ آپ دونوں کا غم منائیے، اس لیے کہ اگر وہ ہوتے تو کربلا کے شہید ہوتے۔ کوئی بات نہ کتاب سے پڑھتا ہے نہ کسی بات کا حوالہ دیتا ہے، جو دماغ میں آتا ہے اپنا پڑھ دیتا ہے۔ تو ایک طرف عقیدے بنائے جائیں اور ایک طرف بگاڑے جائیں، اب بتائیے کریں کیا کریں ایسے؟ تو ہم اپنا کام جاری رکھیں، وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ شدت اس طرح موضوعات رکھ کر یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ معجزات سے انکار۔ آپ معجزات سے انکار کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ قدم قدم پر سرکار، دیکھیے ایک معجزہ وہ ہے جسے میں نے بتایا خارق عادت، یعنی معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ آپ اس پہ مچلے ہوئے ہمیں بتاؤ کہ نیپال میں لوگ مرتے کیسے ہیں اور زندہ کیسے ہیں؟ ارے معجزے کی تعریف یہ جو عقل میں نہ آئے، کوئی سمجھا ہی نہیں رہا ہے۔ یہ جتنے علماء تھے سب مل کے بچوں کو سمجھاتے، معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ نہیں سمجھا، وہ بھائی جادو دکھاتے، جادو۔ اب تو یہ فیس بک کی وجہ سے ہو گیا کہ جو جادو دکھایا جاتا ہے پہلے جادوگر بتاتے نہیں تھے، اب فیس بک پہ بتا رہے ہیں یہ جادو ہوتا کیسے ہے، ترکیب سکھا رہے ہیں، یہ جادو ایسے ہوتا ہے، لیکن یوں کیا یوں کیا یوں کیا، دیکھیں آستی میں کبوتر، یہ نکلا دیکھتے کبوتر، اب بتا دیتے کیسے آیا کیا ہوا۔ فیس بک پہ سکھا رہے ہیں جادو اس طرح ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی پردے پر بول رہا ہو، آپ پردہ لگا دیجیے، اس کے پر آدمی بولنے لگے۔ پہلے جب گرام فون ایجاد ہوا تو زیادہ تر لوگ وہ اتنا بڑا ڈبہ تھا، اس کے اندر جھانک کے دیکھتے تھے، جس میز پہ وہ رکھا ہوتا تھا، جھک کے میز سے پیچھے دیکھتے تھے کہاں آدمی بیٹھا، یہ آدمی کہاں سے بول رہا ہے، یہ آدمی کہاں سے بول رہا ہے۔ ٹرین چلی، اسے دیکھی کیسے چل رہی، جہاز اڑا تو لوگ ریسرچ کرتے تھے اڑتا کیسے اڑا۔
اچھا یہ عالم تھا کہ پہلی بار راجہ بلرام پور نے، جیسے راجہ محمود آباد کے ویسے ایک ہندو ریاست کی بلرام پور وہ ہندو راجہ کی تھی، تو اس نے ایک جہاز چھوٹا سا انگریزوں سے خریدا. اتنا امیر آدمی تھا اس دور کا کہ ایک جہاز خرید لیا اس نے. ارے بھائی 70-100 سال پرانی بات. یعنی اس راجہ کو دیکھنے والے جو شخص تھے ان کو میں نے دیکھا اور انہوں نے مجھے واقعہ بتایا. نادر سیتاپوری صاحب، ان کے بیٹے سکندر کراچی یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر ہیں. پہلے وہ ہمارے انڈیا میں رہتے تھے تو ہمارے پڑوسی تھے، ہر وقت اٹھنا بیٹھنا تھا، بہت بڑے ادیب تھے. ان پہ PhD بھی کراچی یونیورسٹی میں ہو گیا. نادر سیتاپوری صاحب پہ تھیسس لکھا گیا کراچی یونیورسٹی میں. بہت بڑے آدمی تھے، بہت کتابیں لکھی انہوں نے. فیروز اینڈ سنس کے لیے، بچوں کے لیے بہت کتابیں لکھی، بڑوں کے لیے تحقیق تنقید بہت سی کتابیں لکھی. بڑے اچھے باخلاق آدمی. تو انہوں نے بتایا کہ جب خرید کے آیا تو وہیں لان میں بہت بڑے میدان میں اداس کو رکھا گیا. سوتے سوتے ایک بار راجہ صاحب اٹھے اور تمام نوکروں کو بلایا. تو جیسے ہاتھی کا کبھی آپ نے کہیں دیکھا ہو فیس بک وغیرہ پہ گوگل پہ ہاتھی دیکھا ہے، تو اس کے پیروں میں ایک زنجیر باندھ کے کسی بڑے سے درخت میں باندھ دیتے. تو ایسی ایک زنجیر منگوائی راجہ صاحب نے. پھر جہاز میں باندھی گئی وہ زنجیر، پھر درختوں میں وہ زنجیر دونوں طرف سے باندھی گئی. لوگوں نے کہا راجہ صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ ہم جہاز دیکھا ہی نہیں تھا. یہ کیا کیا آپ نے؟ کہیں ہم سو رہے تھے تو ہم ڈر گئے تھے جہاز اڑ نہ جائے. اب اسے باندھ دیا، اب اطمینان سے ہم سوئیں گے یہ اڑے گا نہیں. بھائی تو جب سائنسی چیزیں پہلی بار دیکھی جاتی تھیں، ہمارے ایک دادا کے بھائی تھے سید محمد تقی صاحب، تو وہ علی گڑھ سے BA کر کے آئے. پہلی بار انہوں نے BA کیا تو وہ علی گڑھ سے ہوتے ہوئے دلی آئے. دلی میں نمائش لگی تھی، اس میں یہ 2 پہیوں والی چیز بک رہی تھی. زمیندار کے پیسے والے تھے، خرید لیا. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بیٹھنا بڑا مشکل تھا، شروع کی چیز تھی. تو 2 نوکر رکھے گئے تھے جو اس کو گدی کو پکڑتے تھے اور پھر پیڈل پہ پاؤں رکھ کے پھر ان کا بازو پکڑ کے دوسرا آدمی اس پہ بٹھاتا تھا. پھر پیچھے اس کو سنبھالیا جاتا تھا. وہ ہینڈل یوں کرتے تھے، کچی زمین اور کسی طرح چلاتے تھے. اور وہ تمام گاؤں والے رات کو جمع ہوتے تھے. اے میر صاحب پتہ نہیں کیا شیطانی چیز لائیں، اور وہ چلتی ہے، پہیے گھومتے ہیں، وہ آدمی اس کو پکڑے رہتے ہیں، وہ اس کے اوپر یوں کر کے بیٹھتے ہیں، پیر ادھر سے پھر وہ پیریں گھماتے ہیں تو وہ چلنے لگتی. عجیب چیز آئی ہے. پہلی بار سائیکل دیکھی سب نے. سائنس کی ترقیاں ہوتی ہیں. تو یہاں پر کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ سائنس کی ترقیاں جو ہیں آپ اس کو کسی نہ کسی طرح مشین کو کھول کے دیکھ لیجیے کہ ایسے بنی ہے عجوبہ. لیکن جو اسے جانتا ہے، ہمارے لیے جہاز عجوبہ ہے، لیکن جو جہاز کا انجینئر ہے، کیوں بھائی انجینئر صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو جناب پریشانی ہو رہی کہ یہ جہاز اڑ ہی نہیں سکتا، کسی کو پیٹرول آ ہی نہیں رہا نالی میں. اب جب پیٹرول نہیں آئے گا رک جائے گا تو جہاز اڑے گا کیسے؟ اب ابو صاحب کو بلا کے لے آئیے. ابھی بلائے گئے، دیکھیے صاحب پیٹرول آ نہیں رہا، یہ کھڑے ہوئے. ان کا یہ ایسی غلطی ہے، یہ ہوا ہے، یہ ایسا ہوا، اس کو ایسے صحیح کریے، یوں کریے، دیکھیے ابھی دیکھیے یہ پیٹرول آ گیا. انجینئر تو ہیں جہاز کے. اچھا انجینئر کی اجازت کے بغیر جہاز اڑ نہیں سکتے. اوکے یہ کریں گے تو جہاز اڑے گا. سرین کے جہاز جتنے ہیں، سرین نام ہے، ویژن میں آ گئے. اچھا ویژن والے جہاز جو ہیں وہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں اڑ سکتے. یہ اوکے کریں گے کہ سب چیزیں ٹھیک ہیں تب پھر وہ چلنا شروع ہوگا. یہ اوکے کر دیں. جل گئے کیا کہ جہاز کا انجینئر بھی ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا. ارے یار جلنا ولنا چھوڑ دیجیے بھائی، آپ ایسی باتیں نہ کیجیے. کسی نہ کسی عہدے پہ سبھی ہوں گے، کسی نہ کسی جہانت پہ ہوں گے. جسے ہم جانتے ہیں اس کو ہم کہہ دیں گے.
اب ذل رضا کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جو بتائیے میں ان کی تعریف کر لوں. اتنے کمینے اور بدبخت اور کمبخت لوگ ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں وہ برائی کا جملہ بنا دیتے ہیں. ذل رضا کو یہ کہہ دیا ارے بھائی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ الٹا لکھتے ہیں. اتنا چلتے ہیں ذل رضا سے کہ چل چل کے خاک ہو گئے. اس لیے کہ نہ ذل رضا ہر ایک بن سکتا ہے، نہ ذیشان. جسے اللہ رحم دے دے، جسے دے دے تو اللہ کا عطیہ جس کے لیے ہے اس سے جلنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ذاتی کوشش نہیں ہے، اللہ کی دین ہے. صورت، شکل، گلا، آواز، طاقت، شجاعت، نرمی، لہجہ، اخلاق، یہ سب اللہ عطا کر دیتا ہے، تو اس میں نہیں جلنا چاہیے. تو قرآن میں اللہ نے آواز دی، ارے تم لوگ کب تک آل ابراہیم سے چلو گے، کب تک حسد رکھو گے؟ ہم نے تو کتاب بھی انہیں دے دی اور حکمت بھی انہیں دے دی اور ملک عظیم بھی دے دیا. تو کہاں ہے آل ابراہیم جس کے پاس کتاب بھی ہے، جس کے پاس معجزہ بھی ہے، جس کے پاس ملک عظیم بھی ہے؟ اب سب یہ سمجھے سلیمان کے پاس ملک عظیم تھا، ایسا ملک عظیم آل محمد کے پاس ہوتا. یہ اللہ نے کیا اعلان کر دیا، ارے سلیمان کے پاس ملک تھا نہ رہا، ملک ایسا ملا آل محمد کو جہاں نام آئے درود ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے جب بندے درود پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی پڑھتے ہیں، جب فرشتے پڑھتے ہیں میں خود پڑھتا ہوں. یہ ہے ملک عظیم، اسے ملک عظیم کہتے ہیں. اب ملک عظیم کا فرق دیکھیے گا کہ ملک عظیم سلیمان کے پاس ہے یا ملک عظیم رسول اللہ کے پاس ہے اور آل محمد کے پاس ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہودی جہاں جاتے ہیں ہیکل سلیمانی، یہ بڑے بڑے محل تھے جو حضرت سلیمان نے بنوائے. اب وہ اتنے اس زمانے میں کرینیں تو تھی، یہ کرینیں تو اٹھا لاتے ہیں بڑے بڑے پتھروں سے مکان بنتے ہیں، بلاک بنتے ہیں، پتھروں کی مار تو نہیں لگتی. انسان کو اتنا اٹھا نہیں سکتے وزن، اور پتھر کون اٹھائے؟ جنوں سے حضرت سلیمان نے کہا کہ تم آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، منتظر آؤ، سب منتظر ہیں تمہارے. جنوں سے پہاڑ کٹوا کے بڑے بڑے پتھر منگوائے. پہلے حضرت سلیمان نے ایک بہت بڑا محل بنوایا 7 منزلوں کا. سب سے اوپری منزل شیشے کی بنوائی، چاروں طرف شیشے کی دیواریں، شیشے کی چھت، اور عصا لے کر کھڑے ہوئے. اور وہ اسی کے اندر سے جنوں کو دیکھتے تھے. اب جن سارے کام کر رہے ہیں، عمارت بنا رہے ہیں، محل سرا بنا رہے ہیں. ظاہر ان کا بادشاہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، چیکنگ ہو رہی ہے، وہ تعمیر کر رہے ہیں. بڑے بڑے پتھر اٹھا کر پہاڑ کاٹ کاٹ کے لا رہے ہیں شیشے کا محل. اور اعلان کیا، خبردار کوئی اس شیشے کے محل میں مت آئے، کوئی ہمارے پاس نہ آئے، کسی کو اجازت نہیں ہمارے پاس آنے کی. کھڑے ہوئے ہیں. ایک دن شیشے کے محل میں کوئی داخل ہوا، وہیں سے شروع ہوا ہے شیش محل میں. پہلا شیشے کا گھر سلیمان نے بنایا. کون منع کیا تھا ہم نے؟ کون آ کہا یا نبی اللہ جہاں چاہتا ہوں جاتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا. اچھا ملک الموت ہو جی، کیوں آئے؟ بس آپ کا وقت تمام ہوا. اللہ کہتا ہے جاؤ سلیمان کی روح قبض کرو. ابھی کہاں؟ ابھی کا مہلت نہ، مہلت نہیں.
کہا تو اتنا تو کرو، میں دھوپ میں ہوں، ذرا سائے میں آ جاؤں. میں منع اسی حالت میں. کہا اچھا ایسا تو کرو کہ میں عصا کے سہارے بیٹھ تو جاؤں. اسی عالم میں کھڑے کھڑے ملک عظیم کے مالک کھڑے کھڑے. حضرت سلیمان نے کہا اچھا اتنا ہو سکتا ہے کہ میں عصا کے سہارے پیشانی میں سے عصا پہ رکھ لوں. نہ اسی عالم میں اللہ کا حکم ہے بس جیسے کھڑے ہیں اسی وقت روح نکالو اور لے آؤ. ملک الموت نے روح نکالی، سلیمان کھڑے ہوئے. اب جن یہ سمجھتے رہے حضرت سلیمان کھڑے ہوئے کام کرتے رہے. اللہ نے دیمک کو پہلی بار پیدا کیا. وہ نیچے سے ڈنڈے میں دیمک لگی اور اندر دیمک نے ڈنڈے کو کھانا شروع کیا. برسوں گزر گئے. جب ڈنڈے کو دیمک کھا گئی تو خول ہو گیا، ڈنڈا ٹوٹا، سلیمان کی لاش گری. جب گری تو جن نہ بھاگے، پتہ چلا مردہ ہو چکے، انتقال ہو گیا. جانے کب سے کھڑے ہوئے تھے، برسوں سے کھڑے تھے. جنہوں نے ڈنڈے کو دیکھا اس میں کیڑے چل رہے تھے. جناتوں نے کہا اے کیڑوں، تم اگر ڈنڈے کو نہ کھاتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ سلیمان کی وفات ہو گئی. تم نے ہم پر بڑا احسان کیا. اب تم جہاں بھی گھر بناؤ پانی ہم دیں گے. اب جہاں دیمک ہوتی ہے وہاں پانی ہوتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ دیمک پانی کہاں سے لائے؟ پانی اسے اجنہ دیتے ہیں. اب نہ آپ نے دیمک دیکھی، نہ آپ کو دیمک کا پتہ ہے، نہ آپ کو تفصیل پتہ ہے کہ دیمک میں پانی ہوتا ہے، اس کا گھر گیلا ہوتا ہے، وہ مٹی کا گھر بناتی ہے. مٹی کا گھر پانی کے بغیر بن نہیں سکتا. مٹی کا گھر بنتا کیسے ہے؟ جب تک مٹی گوندھے گی نہیں گھر بنے گا کیسے؟ اتنا سا کیڑا پانی کہاں سے لاتا ہے؟ اور گھر تعمیر ہو جاتا ہے. لمبی لمبی سرنگیں بنتی چلی جاتی، سرنگیں بنتی چلی جاتی، اندر سے لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتا ہے. دیمک نے ڈنڈے کو کھایا. وہ مصیبت ہی ہے مکے والوں نے سرکار کے ساتھ، اور وہ پریشان کیا. ابو طالب سے شکایتیں. آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی معاہدہ کرو، ہم سے معاہدہ کرو اور تم اتنے سال کے لیے مکے سے نکل جاؤ، اور جسے محمد کا ساتھ دینا ہے ان سب کو نکال کے لے جاؤ. اور وہاں شیب ابی طالب نے وہ صفا مروا پہاڑی کے ادھر پیچھے جا کر شہر سے باہر وہاں رہو، اور مکے میں اعلان ہو جائے گا نہ تمہیں کوئی کھانے کو دے گا، نہ تم سودا خرید سکو گے. سوشل بائیکاٹ ہے تمہارا. نہ ہم تم سے لین دین کریں گے، نہ تم سے کچھ مانگیں گے، نہ تم مکے میں کچھ لینے آنا. اب علی، خدیجہ، ابو طالب، اولاد ابو طالب، حضور کی پھوپھیاں، حضور کی چچیاں، سب وہاں صحرا میں شیب ابی طالب. کھانے پینے کو کچھ نہیں. شیب ابی طالب نے کہہ کاغذ لکھا گیا، دستخط ہو گئے. سرکار کے بھی دستخط ہو گئے، کافروں نے بھی دستخط کر دیا. اس کو پورے معاہدے کو کاغذ کو موڑ کے ایک صندوق میں رکھ کر تالا لگا کے 7 آدمیوں نے وہ صندوق کے جگہ رکھ دیا. اب وہاں دھوپ میں سب مصیبت میں پڑے ہوئے. ایک دن سو کے جو رسول اللہ اٹھے، کہنے کہ چچا جبریل آئے تھے. جبریل نے یہ بتایا کہ وہ جو معاہدے کا کاغذ تھا دیمک کھا گئی. دیمک کھا گئی. اب سلیمان کی دیمک جو ڈنڈے میں لگتی ہے وہ سلیمان کی لاش کو زمین پہ گراتی ہے. اب یہ مکے کی جو دیمک ہے یہ صندوق میں لگتی ہے، اس کے بعد کاغذ کھاتی ہے. جائیے چچا، دیمک کھا گئی اس معاہدے کو، ختم ہو گیا معاہدہ.
اب حضرت ابو طالب سامنے سے آئے، سارے کافر نکل کے اور آپس میں کہنے لگے دماغ صحیح ہو گیا نا، جب باتیں کی ہے تو دیکھو آ رہے ہیں، اب یہ آ رہے ہیں سلو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب ان کو پتہ چلا اب یہ ہار گئے، محمد بھی ہار گئے۔ ابو طالب اطمینان سے آئے، کیسے آئے اب سب چہرہ دیکھتے ہیں ابو طالب۔ حضرت ابو طالب نے کہا وہ صندوق جس میں وہ معاہدہ نامہ رکھا ہے وہ لے آؤ، کچھ بات کرنی۔ وہ سمجھے کہ شاید میعاد بڑھائیں معاہدے کی، دوڑے گئے صندوق لے آئے۔ اگر پہلے کہہ دیتے کہ دیمک کھا گئی تو وہ بتاتے ہی نہیں کہ ہم صندوق کھولیں گے، اگر کھولیں گے تو معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس لیے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ دیمک کی تو کوئی بات ہی نہیں، انہوں نے دیمک کی بات حضرت ابو طالب نے کی نہیں، انہوں نے کہا صندوق لاؤ۔ صندوق آیا، کیسے کنجی لاؤ۔ جب صندوق آ گیا اور اس میں کنجی لگ گئی تو ابو طالب نے کہا سن لو، اس کے اندر جو کاغذ ہے معاہدے کا وہ دیمک کھا گئی۔ اب وہ حیران، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، کہنے کو کھول کے دیکھ لو۔ اب جو کھولا تو دیکھا ہاں دیمک کاغذ بھربھرا گیا، بالکل بھوسا ہو گیا، کاغذ بھوسا بن گیا، اتنی دیمکیں اس کے اندر، کاغذ بھی گیلا ہو گیا، پانی سے تر تھا کاغذ، صندوق میں پانی تھا، جناتوں نے پانی دیا اور دیمکیں کھا گئی تھی کاغذ کو۔ تو انہوں نے کہا تمہیں کیسے ابو طالب معلوم، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا میرے بھتیجے نے بتایا۔ تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اس کے پاس اللہ نے جبریل کو بھیج کے بتایا۔ اب دیکھیے معجزے کو تبلیغ بنا دیا ابو طالب۔ ایمان کی منزلیں تو ابو طالب کی دیکھیں، پر جو بگ دیا ہزیان تو فیس بک پہ بگ دیا ابو طالب کے بعد۔ پہلے مطالعہ تو کرو ابو طالب نے کام کیا کیا۔ یہ ہے وہ نازک منزلیں جس سے ابو طالب گزرے ہیں۔ اور سرکار نے ایک بات اور کہا تھا، اے چچا جہاں اللہ کا نام میں نے لکھا ہے اس کو دیمک نے نہیں کھایا، اور جہاں میرا نام لکھا ہے اس کو دیمک نے نہیں کھایا۔ اب جہاں سرکار نے نام لکھا اس کے ادھر کافر کی دستخط ہے، نام سرکار کا ادھر کافر کی دستخط ہے۔ اب جو دیکھا تو محمد کا نام چمک رہا تھا اور ادھر والوں کو دیمک کھا گئی۔ معاہدہ ختم ہو گیا اور ابو طالب نے جا کے کہا سب لوگ مکے واپس چلو۔ اب کافر کیا کرتے؟ تو دیکھیے جہاں پر اللہ چاہے وہاں یہ کام ہو سکتا ہے، جب نہ چاہے اور سرکار اپنی قوت سے کرنا چاہیں تو کریں۔ بس یہی سوچ لیجیے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ غدیر کے بعد امت نے رسول کی بات نہیں مانی، علی کو نہیں مانا، تو کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اعلان ہو، اور اس کے بعد امت پہ چھوڑ دیا کہ اتنے دن پہ سیکھا کیا؟ اگر معجزے سے تمہیں مسلمان بنایا جائے یا ذوالفقار سے مار کے بنایا جائے تو 23 برس نبی نے جو کچھ کیا ہے اس کا حل کیا ہے، اس کا پھل کیا ہے؟ اس کے نفسوں پہ چھوڑ دیا اور پہلے کہہ دیا ایک بہکانے والا پیچھے لگا ہے، ادھر صراط مستقیم سمجھا دیا اور کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ اور وہاں جب شیطان بات کرنے لگا اور کہا اس کو تو نے بنایا ہے اور سب کو سجدہ کرایا ہے، میں تو اسے سجدہ نہیں کروں گا، اچھا تو ٹھیک ہے، جو اس کی نسل آئے گی اس کی اولاد کو میں بہکاؤں گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، کسی کو صراط مستقیم پر آنے نہیں دوں گا۔ شیطان نے کہا تھا، وہ آگے صراط مستقیم پر بیٹھ گیا۔ اب اللہ نے اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک من المرسلین علی صراط مستقیم۔ قسم ہے آپ کی اے یاسین،
قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ مرسل نبی ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ اب صراط مستقیم پر دو ہیں، ایک نبی ہیں اور وہ بھی بیٹھا ہے کہ میں بیٹھوں گا، جو آئے گا بہکا دوں گا، جو آئے گا بہکا دوں گا۔ تو جہاں سے صراط مستقیم شروع ہوتی ہے وہیں دور پہ تو وہ بیٹھا ہے، وہ ادھر جانے ہی نہیں دیتا۔ کبھی تو لوگ کہہ رہے راستہ دکھا دے، راستہ اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ دیکھ لیتے کہ سرکار بیٹھے ہیں تو بغیر غدیر کے نظر نہیں آیا تھا، سرکار کہاں بیٹھے وہی نظر آ رہا۔ تو اب سمجھیے کہ تبلیغ کیا ہے، اور یہی ہوا کہ اللہ نے امت کو باد غدیر آزمایا، امت کو آزمایا۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، ہر امت کو آزمایا گیا۔ بنی اسرائیل کو آزمایا جب قرآن نے کہہ دیا، تو اس امت کو بھی اللہ نے آزمایا۔ آزمانے میں یہ ہے کہ سب کچھ سمجھا دیا گیا کیا ہے علی، اور پھر علی سمجھ میں نہ آئے کہ علی صراط مستقیم میں اور سمجھ میں نہ آئے تو آل فور لوگ بکتے رہے، تو وہ بکوار ہے، سب بک رہے ہیں۔ آپ وہ کام کیجئے جو نبی نے کہا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے۔ سمجھنے کو تیار ہی نہیں، سمجھ کر سمجھنے کو تیار نہیں۔ بس اللہ کو یہی تو جلال آتا ہے کہ سمجھ کر نہ سمجھنا، سمجھ کر نہ سمجھنا۔ تو نہ سمجھو، نہیں سمجھنا چاہتے، کتنی آسان بات تھی۔ روئے زمین پر حسین سے بڑا کوئی تھا؟ کیا چیز، کیا خصوصیت حسین میں نہیں تھی؟ لیکن ذرا امت کی حرکتیں دیکھیے، یزید کی بیعت کری، پڑھے لکھوں نے کری، قاضیوں نے کری، فقیوں نے کری۔ 40 فقی دستخط کر دیتے ہیں قتل حسین پر، جس میں یہ قاضی چھوڑے بھی ہیں جن کو کہتے ہیں کہ علی اپنی زرہ کا مقدمہ لے کے ان کے پاس گئے۔ علی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ قاتلان حسین میں شامل ہوگا، اس نے بھی دستخط کیے تھے، قاضی چھوڑے نے بھی کیے تھے، اور سارے قاضیوں نے کیے۔ ایک بڑا اچھا جملہ آ رہا ہے مولانا مودودی صاحب فیس بک پر، زیادہ چل رہا ہے، بہت اچھا جملہ ان کا۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اوروں نے یزید کی بیعت کیوں، میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنا کہ حسین نے بیعت نہیں کی اور اوروں نے بیعت کر لی، تو کہتے ہیں میں یہ سوال کروں گا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو اوروں نے کی کیوں؟ کیونکہ مولانا مودودی صاحب جماعت اسلامی کے امیر ہیں، کیا اچھا سوال کیا ہوگا کہ بھائی سب نے بیعت یزید کی کیوں؟ جب حسین نے نہیں کی تھی تو جنہوں نے کیے وہ حسین پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ادھر دیکھیں اس میں بات کیا ہے، ایک طرف نوح ہے، ایک طرف نوح کا بیٹا ہے، ایک طرف فرعون، ایک طرف موسیٰ، ایک طرف نمرود، ایک طرف ابراہیم۔ اب آپ سوال کریں گے حضرت ابراہیم کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ ابراہیم انہیں آگ میں جلائے، تو آپ کدھر کھڑے؟ سوال کہاں سے آپ نے کیا؟ آپ نمرود کے کیمپ میں کھڑے ہو کے ابراہیم پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ آپ ادھر ابراہیم کی طرف کھڑے ہوتے اور نمرود پہ تنقید کرتے۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں سمجھا رہا ہوں۔ امام حسین کو جب معلوم تھا کہ تیر چل رہے ہیں تو 6 مہینے کے بچے کو کیوں لے گئے برس کے تیروں میں؟ تیر لگ گیا، بچہ مر گیا۔ کدھر کھڑے ہیں؟ اگر ہرملا کی طرف کھڑے ہیں تو ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کیا حسین کو معلوم نہیں کہ تیر برس رہے ہیں تو آئے کیوں بچے کو؟ اب حسین کی طرف آئیے، جب آپ حسین کی طرف آئیں گے 6 مہینے کے بچے کو تو نے مارا کیوں؟ تو پہلے اپنا سوال آزماؤ کہ کس کیمپ میں ہو۔ مودودی حسین کے کیمپ میں کھڑے ہو کر پوری امت پہ تنقید کر رہے ہیں، اگر آپ امت کے ساتھ چلے گئے تو حسین پہ تنقید کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں پوری امت حسین کے کیمپ میں کھڑے ہو کر امت پہ تنقید کریں۔ اتنی سی بات سمجھانی تھی۔ تو بس جو کافروں اور رسول اللہ کی جنگ تھی تو رسول اللہ کے کیمپ میں کھڑے ہو کر کافروں پہ تنقید کیجیے۔ جب آپ کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں اس کیمپ میں تو رسول پہ تنقید کریں گے۔ لوگوں نے تنقید کی، طرح طرح کی باتیں امام حسین کے بارے میں کہی، اس کے معنی حسین کے کیمپ میں نہیں تھے وہ مورخین جنہوں نے اعتراض کیے تھے۔
ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، ارے بھائی اچھا نظام چل رہا تھا، ٹھیک ٹھاک نظام چل رہا تھا، جب سب اتفاق ہو ہی گیا تھا یزید پر، تو کیا ضرورت تھی کہ امام حسین اقدام کریں؟ چلنے دیتے، جب سب امیر پہ راضی ہو گئے۔ یہی تو مسئلہ ہے، اسی پہ تو ہمارا پورا دین کا ڈھانچہ ہے کہ حسین کیوں جلال کے عالم میں شام کی عمارتیں لرزنے لگی، حسین نے جلال کی نگاہ ڈالی۔ تو اب سوچئے اگر کہہ دیتے عباس، محمد حنفیہ، عبداللہ بن جعفر، مسلم بن عقیل، اعلان کرو اتنے اتنے پیسے دیں گے ہر سپاہی کو، بس کہتے تھے 7-7 8-8 ہزار روپے مل جائیں گے سب کو، فی آدمی کو۔ ڈھیر ہو جاتے کوفے والے، مدینے والے، اور پھر امام حسین کہتے یہ 1 لاکھ کا لشکر لے کے تم چاروں جاؤ اور شام کے تختے کو الٹ۔ ایسی کی کیسی یزید کی ہو جاتی، اس کے جسم کی گوٹیاں ہو جاتی جو بعد میں ہوئی، جل کے خاک ہوا تو مسلمی جلا کے خاک کر دیتے، عباس اسے جلا کے، کوئی شام کا محل نہ رہ جاتا، کوئی شامی نہ رہ جاتا۔ حسین کی فتح ہوتی، حسین اعلان کرتے کوفہ پائے تخت ہے، حکومت میری ہے۔ یہ حسین کے لیے مشکل تھا، یہ حسین کے لیے بہت آسان تھا۔ دولت اگر چاہتے حسین تو اموال لگ جاتے قدموں میں، بانٹ دیتے اور لشکر بنا لیتے۔ حسین نے کہا دیکھو میں کیسے کرتا ہوں تجھے ذلیل، اب جملہ سن لو۔ جب چلنے لگے سب نے کہا قتل ہو جائیں گے، آپ کو قتل کر دیں گے بنی امیہ۔ کہ اللہ نے چاہا ہے کہ میں جاؤں، آپ کے جانے کا فائدہ آپ پتہ نہیں پائیں گے، آپ حکومت نہیں پا سکتے، اس کا اقتدار ہے، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، کہ تمہیں کیا پتہ ہم کیوں جا رہے ہیں۔ جملہ سنیے گا حسین کا، کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جاؤ، جیسے ہی ہم قتل ہوں گے قیامت تک کے لیے بنی امیہ بدنام، رسوا اور ذلیل ہو جائے، عزت نہیں ملی۔ اب جو دلانا چاہ رہے ہیں وہ اس ٹائم میں ہے، حسین کی قوم کی طرف آؤ تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ تھے کیا۔ عبد المطلب کے قوم میں آؤ، ادھر سے نکلو حرب کی طرف سے، ادھر سے نکلو، ہٹو، اس قوم میں آؤ، ہاشم کے قوم میں آؤ۔ قرآن تعریف کر رہا ہے ہاشم کی، ان کی نہیں، ایسی حدیثیں ہیں حکومت حرام ہے ان پر، رسول کی حدیث، یہ حکومت کا حق نہیں رکھتے۔ رسول اللہ نے یہ سب پہلے کہہ دیا، اور جن کو واقعی نہیں حکومت کا وہ حسین سے کہیں بیعت کر لو۔ تو حسین نے کہا دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ ادھر حسین کی شہادت ہوئی، پورے عرب میں بحث ہو گئی کہ یہ کیا ہوا۔ اب صرف ایک مصرع آپ کو سنا دوں، اردو زبان کا مشہور مصرع ہے، اور ایسا مصرع تھا کہ جو مشاعرے کے لیے دیا گیا تھا اور سب کو اس کے اوپر مصرع لگانا تھا، وہ انٹرنیشنل مصرع بن گیا، اور میں اس مصرے کو سنا کے پھر مسائل پڑھتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ایک بار یزید مر گیا، یزید کے بیٹے کو لائے، شاہی لباس پہنایا، بادشاہوں کا لباس پہنایا، کہ یہ تخت آپ کا ہے۔ اس نے طویل خطبہ دیا جو چھپا ہوا موجود ہے۔ اس نے کہا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، اس لیے کہ اس کے پائے خون حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں، حسین حق پر تھے۔ ہائے ہے مصرع پڑھوں، وہ سب کتنا اقتدار مضبوط کر کے بیٹھے تھے۔ فیور کرنے والوں یزید کے بیٹے کا خطبہ تو پڑھو اور یہ مصرع پڑھو۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چل ایسے گھر کا چراغ جلاتا ہے گھر کو، اور حسین کا بیٹا جگمگا اٹھی امامت، ہاتھ دھوئے تو زر و جواہر پانی بن جائے، دشت بھر جائے گا اونٹ اور نگین۔ یہ حسین کا وارث ہے، وہ یزید کا وارث ہے، اور 17-18 دن کے بعد وہ مر گیا، وارثی ختم ہو گیا، نسل ختم ہو گئی۔ حسین کی نسل آج تک کا ہے پوری دنیا میں۔ اس وقت حسین کا بتبائی صحابہ اللہ کے مطابق انہوں نے ایران میں سروے کروایا تھا پورے ورلڈ کا، تو انہوں نے آج سے 10-15 سال پہلے شاید اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت روئے زمین پر 10 کروڑ سید ہیں۔ پرانی بات ہے، اب اور بڑھ گئے ہوں گے، لیکن 10 کروڑ بھی کہنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔
کیوں اچھا لگا؟ ایک بچہ تھا، 1400 سال میں 10 کروڑ اولاد حسین روئے زمین پر موجود ہے۔ اب میں پوچھوں بنی امیہ سے، یزید کے پسر کہاں ہے؟ نسل کہاں ہے؟ تو بھائی وارث کا اگر دیکھنا ہے تو جو وراثت جس کو ملی ہے، ہم جب تک زندہ ہیں حسین حسین کریں گے، اگر تم وارث ہو تو یزید یزید کرو۔ منع کس نے کیا؟ لیکن حسین کا ذکر معجزہ ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ پورا پاکستان اگر آپ یزید کے نام پر ایک چھوٹا سا جلسہ بھی کریں تو نہ آپ کے پاس پہرا دینے کو سپاہی پولیس آئے گی پاکستان کی، نہ رینجرز آئیں گے، نہ فوج آئے گی، بلکہ الٹی آپ کی پٹائی ہوگی۔ اب آپ نے دیکھا کہ حسین سے یہ عقیدت پاکستان میں ہے کہ میں چاہے 2 بجے جاؤں 3 بجے جاؤں، پولیس کی گاڑی کھڑی رہے، پولیس کے افراد کھڑے رہے۔ اب کل راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی، پیٹرول شاید ختم ہو گئی، وہ گاڑی لیے کھڑے ہوئے جناب شاہراہ پر۔ یہ ہے خدمت۔ تو ان کا شکریہ کہ ذاکر کا احترام، عزادار کا احترام، مجلس کا احترام، یعنی ان کا اپنا جو جوش عقیدت ہے اسے بھی تو دیکھنا چاہیے۔ تو اس میں آپ کے ساتھ رینجرز بھی ہیں، پولیس بھی ہیں، کہاں کی عزاداری میں سب موجود نہیں ہیں اور آپ کو سہولت نہیں دے رہے۔ یہ ہے پاکستان کی تاریخ، جسے دل چاہتا ہے کہ پاکستان کو زندہ باد حسین کی مجلس میں بھی کہتے ہیں۔ اگر حسین زندہ باد تو یہ ملک بھی زندہ باد، اس لیے زندہ باد کہ پورے روئے زمین پر صرف پاکستان میں حسین کی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ ارے اس کرونا نے کسی کو اس قابل نہیں رکھا۔ آپ کے پڑوس سے ملکوں میں مجلس نہیں ہو رہی، کسی ملک میں نہیں ہو رہی۔ تو یہ معجزہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے عزاخانے کھلوا کے ان کی رونقوں کو بحال کیا۔ یہ آپ کی طاقت ہے۔ میں کہوں گا یہ طاقت ہمارے پاس کہاں سے آئی؟ حسین کی عطا کردہ طاقت ہے۔ یہی تو ماتم حسین کی طاقت ہے، یہی تو ذکر حسین کی طاقت ہے کہ حسین چلے تو ایک ایسی قوت بھر دی کہ 60 سال کا بوڑھا ہو، برائے حمدانی بہت بوڑھے تھے، اور چاہے بچہ ہو، سب یکساں لڑے۔ جیسے جوان لڑتے ہیں میدان جنگ میں اور شیر لڑتے ہیں، تو حبیب بھی شیر نظر آئے، برائے بھی شیر نظر آئے، اور اون محمد بھی شیر نظر آئے۔ اور اون محمد کو تو حق تھا کہ وہ کہیں ہمارا دادا بھی شیر تھا، ہمارا نانا بھی شیر تھا۔ جعفر طیار کے بیٹے تھے، علی کے نواسے تھے، زینب کے لاڈلے تھے، زینب کے راج دلارے تھے، زینب کے گیسوں والے تھے، زینب کی گود کے کھلائے ہوئے تھے، ان کے سوارے ہوئے گیسو تھے۔ مگر وہ حریمہ بلا کر اون محمد سے کہا مسلم کے بچوں کے لاشیں آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں اور ان کی لاشیں آ رہی، صبح سے یہ وقت آ گیا، اون محمد تم اب تک گئے نہیں میدان جنگ میں اور اپنی جان کو تم نے میرے بھائی پر سے فدا نہیں کیا۔ تو بچوں نے کہا اماں ماموں جانے ہی نہیں دیتے، جب ہم جاتے ہیں اجازت لینے تو ماموں کہتے ہیں تم میری بہن کی یادگار ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں، کتنے محبت اور پیار سے ماں نے تمہیں پروان چڑھایا ہے۔ ماں کی کیا حالت ہوگی اگر تم برستے تیروں میں، تلواروں میں اور نیزوں میں جاؤ گے۔ تو ایک بار زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے، فضلہ سے کہا جا کر میرے بھائی کو بلا۔ حسین آئے، بچوں کو 60 بار حسین پر سے صدقے کیا، کہا بھیا ہم نے صدقہ نکال دیا۔ اماں کہا کرتی تھیں کہ اگر کوئی بلا اور مصیبت آئے تو جلدی سے صدقہ نکالنا چاہیے، آج سے بڑھ کر بلا اور مصیبت کا کون سا دن ہوگا، میں نے آپ کا صدقہ نکال دیا، اب گھر میں صدقہ نہیں رکھا جاتا، بچوں کو رخصت کیجیے۔ بچے باہر آئے، خیمے کے در پہ آئے،
دونوں کے گھوڑے آئے، گھوڑے لائے گئے، ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو علی اکبر نے سوار کیا، دونوں میدان جنگ میں آئے۔ جعفر طیار کی یادگار تھے، علی کے نواسے تھے، کس شجاعت کے ساتھ لڑتے گئے، میمنے پر گئے، میسرے پر گئے، قلب لشکر کو الٹا جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اشقیاء سمجھ رہے تھے جیسے عباس نے حملہ کر دیا ہو، ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر نے بھیڑوں کے گلے پر حملہ کر دیا ہو، سب بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ لیکن ماں نے یہ کہا تھا فتح کرتے ہوئے جانا مگر فرات کی طرف نہ جانا۔ دیکھو پانی پہ نگاہ نہ جائے، تمہاری بہن سکینہ پیاسی ہے، چھوٹا بھائی علی اصغر پیاسا ہے۔ وفا کے معنی یہ ہے کہ پانی کا نام لینا نہ پانی پہ نظر ڈالنا۔ بچے دوسرے سے بھائی فرات کی طرف نہیں جائیں گے، اماں نے منع کیا ہے، ورنہ ہم فرات کو فتح کر سکتے ہیں۔ لڑتے لڑتے آگے بڑھتے جاتے تھے کہ ایک بار اشقیاء نے مل کر نیزوں سے حملہ کیا، شہزادوں پر زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے۔ کہا ماموں آپ پر آخری سلام۔ حسین کو بیعت آیا، عباس کو اشارہ کیا، علی اکبر کو اشارہ کیا، آگے عباس علی اکبر فوج کو ہٹاتے جاتے تھے، راستہ صاف کرتے تھے، حسین بچتے جاتے تھے۔ ایک بار دیکھا دونوں بچے اپنے لہو میں نہائے ہوئے زمین کربلا پہ لاشیں تڑپ رہی تھی، وہیں بیٹھ گئے۔ میری آنکھ کے تاروں تم نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ عباس کو اشارہ کیا، ایک لاش عباس نے اٹھائی، ایک لاش علی اکبر نے اٹھائی۔ دونوں لاشیں لے کر عباس و علی اکبر خیمے میں آئے۔ فضلہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، لاشیں آئیں، سامنے رکھی گئیں۔ بیویوں نے حلقہ بنایا اور ماتم شروع کیا۔ بیویاں سمجھ رہی تھیں زینب بچوں کا سر زانوں پہ رکھ کر بڑے بین کریں گی، بہت گریہ کریں گی۔ ایک بار مڑ کر ام لیلہ نے دیکھا، ام رباب نے زینب کہاں ہے؟ اب جو دیکھا زینب سجدے میں جھکی تھی اور سجدے میں کہہ رہی تھی پروردگار تو نے زینب کی قربانیوں کو قبول کر لیا، پروردگار اور محمد میرے ماں جائے زہرا کے لال سے قربان ہوئے، پروردگار تیری نظر قربانیاں ماتم حسین ہو گئے۔